ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام حاجرہ بیگم ہے اور میری بیٹی کا نام مہوش ہے۔ وہ میری اکلوتی بیٹی ہے۔ میرے شوہر ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازم ہیں، مگر آج کل کافی بیمار ہیں، لہٰذا میں سلائی وغیرہ کر کے اپنا گزر بسر کر لیتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اچھے دن بھی بہت دیکھے اور اپنا ذاتی گھر ہے، الحمدللہ اچھی گزر بسر ہو جاتی ہے۔ مہوش کی نسبت بچپن سے ہی اپنی خالہ کے بیٹے سے طے تھی۔ میرا بھانجا بھی انتہائی شریف لڑکا ہے اور PIA میں ملازمت کرتا ہے۔ جب مہوش انٹر کے امتحانات سے فارغ ہوئی تو اس کی شادی کے لیے میری بہن نے زور ڈالنا شروع کر دیا۔ میرے بہن بہنوئی بچپن سے ہی اس کے دیوانے تھے اور وہ سب اس کی خوبیوں کی تعریف بھی کرتے تھے۔ میری بہن ہمارے گھر باقاعدہ رشتہ لے کر آنے والی تھی کہ میری 2 نندوں نے بھی رشتے کی بات چھیڑ دی۔ اب ہمارے گھر کی فضا عجیب سی ہو گئی۔ دراصل نند کا بیٹا جو کہ ہر وقت مہوش کو تکتا رہتا تھا، وہ اسے پسند کرتا تھا۔ میری نند کے بیٹے ارشد کے آنے سے آج کل گھر کا ماحول گھٹن زدہ ہو گیا تھا۔ میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اتنے عرصے کے بعد آئی تھیں، لیکن انہیں ہمارے گھر آئے تقریباً 8 دن ہو چکے تھے۔ اس دن ہم چائے پی رہے تھے کہ میری نند میرے شوہر سے مخاطب ہوئیں، کہنے لگیں آج تم سے کچھ مانگنے کا ارادہ ہے، بہن کو خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ میرے کان ایک دم کھڑے ہو گئے۔ آنکھ کے اشارے سے میں نے مہوش کو اندر جانے کو کہا۔ میری نند کی بات سن کر میرے شوہر مسکرا کر بولے، کہو بھئی، اس سے پہلے میں نے کیا منع کیا ہے؟ کہنے لگیں کہ مجھے اپنے ارشد کے لیے مہوش کا ہاتھ چاہیے۔ اصغر بھائی، بڑی امید سے بول رہی ہوں، راشد تو گھر کا بچہ ہے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ مجھے اتنا شدید غصہ آیا کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ مہوش میرے بھانجے سے منسوب ہے۔ خیر وہ تو میرے شوہر نے فوراً ہی منع کر دیا کہ مہوش اپنی خالہ کے بیٹے سے منسوب ہے، اب ہم رسم بھی کرنے والے ہیں۔ میری نند یہ سن کر غصے میں آ گئی، بھائی تم نے مجھے غیروں میں سمجھا، اب میں اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گی۔ میرے شوہر نے انہیں لاکھ سمجھایا مگر وہ نہ مانی۔ پھر اچانک رات میں خود ہی ٹھیک ہو گئی، جس پر مجھے کافی حیرت بھی ہوئی۔ مجھے لگا کہ انہیں احساس ہو گیا ہے۔ اگلے دن وہ ارشد کے ساتھ باہر جانے لگیں۔ میں نے پوچھا تو بولیں کہ میں دراصل ارشد کے ساتھ بازار جا رہی ہوں، جلدی آ جاؤں گی۔ ان کی بات پر میں خاموش ہو گئی کہ شاید کوئی خریداری کرنا ہوگی، لیکن شام کے 7 بج گئے۔ مجھے ارشد اور خالہ کا کچھ پتہ نہ تھا کہ کہاں گئے ہیں۔ ابھی ہم شام کو ان کا تذکرہ کر ہی رہے تھے کہ وہ اچانک آ گئے، مگر جیسے انہوں نے گھر میں قدم رکھا تو میں چونک گئی، کیونکہ سارا دن خریداری کے بعد جو ان کے تھیلے سے نکلا وہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ تھیلے میں بلی کے کالے بچے لائی تھیں۔ کہنے لگیں کہ بیچارے بلی کے بچے بھوکے باہر پڑے تھے، اس لیے میں انہیں اٹھا کر لے آئی۔ مہوش کو آواز دینے لگیں کہ ان کے لیے دودھ لاؤ۔ مہوش بھی یکدم بھاگ کر آئی، مگر جیسے ہی اس نے بلی کے بچوں کو دیکھا تو یکدم چکرا کر گر پڑی۔ یہ دیکھ کر میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، مگر میں نے پانی ڈالا۔ مہوش کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس پر دم درود کیے تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ میں مہوش کو لٹا کر اپنے کمرے سے باہر آئی تو ارشد اور آپا کو کسی بات پر ہنستے ہوئے دیکھا۔ مجھے بڑا غصہ آیا لیکن میں خاموش رہی۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر میں مہوش کے کمرے میں گئی، لیکن جیسے ہی وہاں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ چاروں بلی کے بچے مہوش کے سرہانے بیٹھے تھے اور مہوش ٹکٹکی باندھے چھت کو گھور رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بلی کے بچوں کو بھگایا اور مہوش کو آواز دی۔ میں نے کہا، یہ بلی کے بچے تمہارے پاس بیٹھے تھے، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ وہ بددستور خاموش رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی تو میں اپنے کمرے میں آ گئی اور آتے ہی شوہر سے کہا، اصغر آپ ان بلی کے بچوں کو باہر چھوڑ کر آ جائیں، آئے دن مہوش کی طبیعت خراب رہتی ہے، میرے دل میں تو وہم آ رہے ہیں۔ شوہر نے اس بات کو سیریس نہیں لیا، کہنے لگے کہ یہ بلی کے بچے بے ضرر ہیں، ابھی تو آئے ہیں اور تمہیں خوف بھی محسوس ہونے لگا۔ میں اس وقت خاموش ہو گئی کہ شاید میرا وہم ہی ہوگا، لیکن صبح جب میں جاگی حسب معمول فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھی تو دیکھا آپا اور ارشد کے کمرے کی لائٹ چل رہی تھی۔
آپا کو میں نے آج تک نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ اتنی صبح ان کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی تو مجھے حیرت ہوئی۔ ابھی میں ان کے کمرے میں جانے ہی والی تھی کہ دیکھا ارشد ایک بوتل میں پانی بھر رہا ہے اور آپا کچھ پڑھنے میں مصروف ہیں، اور ان کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون سا ذکر ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد ارشد نے بوتل میں جو پانی بھرا تھا وہ آپا کو دینا شروع کر دیا، اور آپا نے وہ پانی دیواروں پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میرا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ میں نے زوردار آواز میں کہا، یہ کیا کر رہی ہیں آپا؟ مجھے دیکھ کر ارشد اور آپا گڑبڑا گئے۔ فوراً آپا بولی کہ میں تو خیر و برکت کے لیے دیواروں پر کل شریف کا پانی چھڑک رہی ہوں۔ میں نے کہا، یہ کون سا کل شریف ہے جو پڑھتے ہوئے آپ کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں تھا؟ وہ جواب دینے کی بجائے بپھر گئیں، کہنے لگی تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو، میں یہاں ایک پل بھی نہیں رکوں گی۔ اب انہوں نے شور شرابہ کر کے میرے شوہر کو بھی جگا دیا۔ بہن کے رونے دھونے میں آ کر میرے شوہر الٹا مجھے ہی ڈانٹنے لگے۔ وہ مجھ سے ناراض ہوئے کہ میرا رویہ ان کی بہن سے ٹھیک نہیں۔ اگلے 2 دن تک ان کا موڈ خراب ہی رہا، پھر وہ خود ہی ٹھیک ہو گئے۔ آپا کو یہاں سے گئے ہوئے 3را روز تھا۔ میں عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے میں مشغول تھی کہ اچانک مہوش کے کمرے سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں پریشان ہو کر اس کے کمرے کی طرف بھاگی۔ مہوش بے ہوش تھی۔ میں نے پانی اس کے منہ پر چھڑکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آ گئی، ٹکٹکی باندھے چھت کو دیکھنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ آج میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اصغر گھر آئے تو میں ان سے تفصیلاً بات کروں گی، مگر پھر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مہوش کے کمرے سے دوبارہ چیخنے کی آواز آئی، اور جب میں اور اس کے ابو اس کے کمرے میں گئے تو ہماری آنکھیں پتھرا گئیں، کیونکہ مہوش پورے بال کھول کر فرش پر لیٹی گری تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ میں اور اس کے ابو گھبرا گئے، اسے لے کر فوراً ہسپتال بھاگے۔ ایمرجنسی میں مہوش کو 1 گھنٹہ رکھا گیا، پھر ڈاکٹرز نے چھٹی دے دی۔ ہم اسے گھر لے آئے۔ نیند کے انجیکشن کے زیر اثر وہ جلد ہی سو گئی۔ اگلی صبح مہوش کافی دیر تک سوتی رہی۔ میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ ڈاکٹر سے میں نے اور اس کے والد نے بہت پوچھا کہ آخر ہماری بچی کو کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچی کی رپورٹس بالکل نارمل ہیں، ہو سکتا ہے بے ہوشی کمزوری کی وجہ سے ہو، آپ غذا پر توجہ دیں۔ میں سبزی کاٹ رہی تھی کہ سبزیوں کا سوپ بنا کر دوں گی۔ مہوش کو اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھا ایک عورت کھڑی تھی اور بے حد بدحال حلیے میں تھی۔ میں سمجھی کہ شاید کوئی فقیرنی ہے۔ رکو اماں، لاتی ہوں پیسے۔ اس پر وہ غصے سے بولی، میں بھوکی ہوں، بس کھانے کو دے دے۔ میں شرمندہ ہو گئی۔ میں نے کہا، معاف کرو ماں، تم یہاں بیٹھو، میں کھانا لاتی ہوں۔ گھر کے باہر بنے چبوترے پر میں نے اماں کو بٹھا دیا۔ میں انہیں کھانا دینے کے لیے چبوترے پر گئی تو وہ عورت بلی کے بچے دیکھ کر یکدم چیخنے لگی، یہ بلی کے بچے عام بچے نہیں ہیں، ان پر گندا علم ہوا ہے، یہ تجھے بھی گندا کر دیں گے، انہیں ہٹا دے۔ وہ چیخنے لگی۔ ان کے شور کرنے پر گلی کی عورتیں بھی جمع ہو گئیں۔ سارا ماجرا سن کر ایک عورت کہنے لگی کہ بہن، جب یہ اماں اتنا کہہ رہی ہے تو ہٹا دو ان بلی کے بچوں کو۔ میں نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگلے دن جمعدار سے کہا کہ ان بلی کے بچوں کو گھر سے دور چھوڑ دینا۔ میں نے عورت سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ ان بلی کے بچوں پر گندا علم ہے؟ کہنے لگی، ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے، تو نے مجھے روٹی کھلائی تو میں نے تجھے اصلیت سے آگاہ کر دیا۔ اب آگے تیرا کام ہے، اپنی بیٹی کو بچا ورنہ وہ سفید لٹھے میں ملے گی۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ عورت نہ جانے کہاں چلی گئی۔ میں نے اسے بڑا ڈھونڈا مگر نہ ملی۔ جیسے تیسے میں اپنے گھر آئی۔ آ کر دیکھا تو مہوش کے جسم میں جیسے جان آدھی رہ گئی تھی۔ جن بلی کے بچوں کو میں نے جمعدار سے چھڑوایا تھا وہ چاروں مہوش کے گرد بیٹھے اسے تک رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ میرے شوہر بھی آ گئے، وہ بے حد پریشان لگ رہے تھے۔ بولے، کیا ہوا، کچھ تو بتاؤ، تمہاری حالت دیکھ کر میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ میں نے انہیں اس عورت کے آنے سے بلی کے بچوں کو چھڑوانے تک کی پوری تفصیل سنائی۔ یہ بھی بتایا کہ کس طرح میں بلی کے بچوں کو واپس دیکھ کر بے ہوش ہوئی۔ کہنے لگے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، میں کیا کروں؟ میں تو کسی ایسے شخص کو بھی نہیں جانتا جسے ان چیزوں کا علم ہو۔ ایسا کرتا ہوں کہ صبح امام صاحب سے ملاقات کر کے انہیں تفصیل بتاتا ہوں۔ ان کی بات سن کر مجھے تھوڑی تسلی ہوئی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ صبح جب فجر کی نماز پڑھنے شوہر مسجد گئے تو میں اللہ کے حضور رو پڑی۔ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی تو مجھے سکون ملا۔
اب بے چینی سے اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی کہ دیکھوں مولوی صاحب نے کیا کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو شوہر امام صاحب کو ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے قرآنی آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر نے گھر کے حوالے سے انہیں ساری تفصیل بتائی۔ وہ مہوش سے ملنا چاہ رہے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے مہوش کو بلانے کا کہا، لیکن اس کی حالت ایسی نہ تھی۔ امام صاحب کو لے کر ہم اس کے کمرے میں گئے، مگر انہوں نے دروازے پر ہی اندر جانے سے منع کر دیا۔ کہنے لگے، آپ کے گھر اور بیٹی پر کسی نے سفلی عمل کروایا ہے۔ جب میں آپ کے گھر میں داخل ہوا تھا تو اس بچی کا چہرہ دیکھ کر دور سے سمجھ گیا تھا، مگر اندر اس لیے نہیں جا سکتا کہ میں اس سے طور سے واقف نہیں ہوں۔ ہم اگر آپ کی مدد ضرور کر سکتا ہوں۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جو اس حوالے سے لوگوں کی فی سبیل اللہ مدد کرتے ہیں۔ میں آپ کو ان سے ضرور ملوا دوں گا، مگر دعا کریں کہ وہ راضی ہو جائیں، کیونکہ آج کل ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ کسی سے بھی نہیں مل رہے، مگر میں پوری کوشش کروں گا۔ امام صاحب میرے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولے۔ ان کے الفاظ سے ہمیں ڈھارس ہوئی، مگر ذہن میں یہی سوال ابھر رہا تھا کہ یہ سب کس نے کروایا۔ شک سیدھا نن پر ہی گیا، کیونکہ بلی کے بچے گھر میں وہی لائی تھیں۔ ہو سکتا ہے ہم نے مہوش کے رشتے کے لیے منع کیا تو انہوں نے وہی دشمنی نکالی ہو، مگر کوئی اس حد تک کیسے گر سکتا ہے، وہ بھی سگی بہن۔ کوئی بہن اپنے بھائی یا اس کی اولاد کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہے؟ میں خاموش رہی، اپنے شوہر کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہ کی۔ مہوش کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ یا تو چھت کو تکتی رہتی یا زمین کو گھورتی۔ اس دن عصر کی نماز کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک نہایت ہی بزرگ شخصیت دروازے پر کھڑے تھے۔ میں نے فوراً سلام عرض کیا اور دروازے کی سائڈ پر ہو کر انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے باہر کھڑے ہو کر گھر کا معائنہ کیا اور پھر میرے شوہر سے مخاطب ہو کر بولے، میاں کسی کو بلا کر لائیے اور یہاں کا فرش کھدوائیے۔ میرے شوہر برابر والوں کے بیٹے کو بلا کر لائے۔ وہ بیچارے سب سامان لے کر آ گئے۔ فرش کھودا جانے لگا۔ ابھی تھوڑا فرش ہی کھدا تھا کہ بلی کے بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بزرگ جلال میں آ گئے، مگر بولے کچھ نہیں۔ دراصل امام صاحب نے انہیں ساری تفصیل سے خود ہی آگاہ کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بلی کے بچے میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اتنی دیر کھدائی مکمل ہوئی تو جو کچھ وہاں سے نکلا اسے دیکھ کر میں چکرا کر رہ گئی۔ کالے کپڑے میں ایک دلہن بنی گڑیا، اس میں پیوست سوئیاں دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک مجھے اس دن والی عورت کی بات یاد آ گئی کہ اپنی بچی کو بچا لے، ورنہ سفید لٹھے میں ملے گی۔ شاہ صاحب نے کپڑے اور گڑیا کو ہاتھ لگانے سے منع کیا۔ جیب سے ماچس نکال کر کچھ پڑھا اور وہ کپڑا اور گڑیا جلا دی۔ جیسے ہی گڑیا جلنا شروع ہوئی تو گھر کے اندر سے مہوش کے چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ شاہ صاحب نے مجھے اندر جانے سے روک دیا۔ کہنے لگے کہ آپ یہیں رہیے، بچی کے پاس ابھی مت جائیے۔ یہ کہہ کر وہ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ جس کمرے میں آپا اور ارشد ٹھہرے تھے وہاں چلے گئے۔ مہوش کے ابو بھی ان کے ساتھ تھے۔ شاہ صاحب نے ایک شیشہ منگوایا، ہم سب کو دور بیٹھنے کا کہا۔ میں اور مہوش کے ابو دور بیٹھ گئے۔ امام صاحب بھی ساتھ ہی بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ شیشے میں ارشد اور آپا کا چہرہ نظر آیا اور فوراً غائب ہو گیا۔ عسکر تو یکدم گھبرا گئے۔ یہ سب دیکھ کر شاہ صاحب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ میاں، معذرت کے ساتھ مگر تلخ حقیقت یہی ہے کہ جو چہرے اپنے شیشے میں دیکھے، آپ کی پریشانی اور کالے علم کی وجہ یہی لوگ ہیں۔ انہی لوگوں نے آپ کے گھر اور بیٹی پر جادو کروایا ہے۔ میں یہ عمل عموماً کرتا نہیں ہوں، مگر ابھی مجھے مجبوراً کرنا پڑا، اس لیے کہ آپ کی بہن ابھی بھی سکون سے نہیں بیٹھی، ورنہ ان کا عکس عیاں نہ ہوتا۔ ان کے عمل کی کاٹ ضروری ہے۔ اگر آپ کاٹ کروانا چاہتے ہیں تو جو ہدایات میں دے رہا ہوں وہ فوراً کریں، ورنہ آپ اپنی اولاد سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ میرے شوہر تو یہ سن کر سکتے کی کیفیت میں آ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی سگی بہن، ان کا اپنا خون، ان کے ساتھ اتنی گھناؤنی حرکت کر سکتی ہے۔ شاہ صاحب نے تھوڑی دیر کمرے میں قرآن آیت کی تلاوت کی، پھر مجھ سے پانی منگوایا اور کہا کہ اس کمرے کا غسل کریں۔ میں نے وہ کمرہ پورا دھویا، وہاں اگر بتی جلائی۔ اتنی دیر میں شاہ صاحب نے ایک تعویذ بنا کر بچی کے گلے میں ڈالنے کا کہا۔ میں وہ تعویذ لے کر مہوش کے کمرے میں گئی جہاں وہ بے سد زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا، بستر پر لٹا کر تعویذ اس کے گلے میں پہنا دیا۔ اگلے 3 دن سکون سے گزرے، بس مہوش کی خاموشی نہیں ٹوٹی۔ شاہ صاحب نے جب یہ سنا
تو کہنے لگے کہ آپ شکر کریں کہ بچی کو نئی زندگی مل گئی، اس کا توڑنا ہوتا تو ان 3 دنوں میں اس کا خاتمہ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ سن کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اب جلدی سے اس بچی کا نکاح کر دیجئے، اس سے یہ حصار میں آ جائے گی، اور دوسرا یہ کہ جب نکاح کریں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس وقت بچی کو سفید جوڑا پہنائیے، اس کی پہلی اولاد ہونے تک اسے سرخ اور کالے رنگ سے دور رکھیے۔ رہی بات بچی کی خاموشی کی تو وہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ آئے گی۔ گندے علم کی وجہ سے اس کا دماغ تھوڑا سن ہو گیا ہے، اللہ رحم کرے گا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتی وہ خود ہی کہنے لگے کہ جو ہدایات میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں اس پر عمل کریں، اور کیسے کیوں ان سوالات سے پرہیز کریں۔ نکاح سے پہلے کالا بکرا منگوا کر بچی کا صدقہ دیں۔ ان کی باتیں سن کر ہم نے ان کی ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے گھر آ کر میں نے اپنی بہن کو صورتحال سے آگاہ کیا، کیونکہ میرے شوہر پہلے ان باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ میری بہن خفا ہوئی کہ میں نے اتنی پریشانی میں اس سے ذکر کیوں نہیں کیا۔ بہرحال بڑی مشکل سے میں نے اسے منایا۔ اگلے دن وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آئی۔ ہم نے نکاح کی تاریخ پکی کر دی اور رخصتی 1 ماہ بعد ہو گئی۔ الحمدللہ میری بچی کی رخصتی ہو گئی، وہ اپنے گھر میں خوش و خرم ہے، اور میری نند جنہوں نے ہم پر کالا علم کروایا تھا ان سے ہم ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر چکے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں سے رابطہ رکھنا سراسر اپنے نقصان کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔